دیکھو بھائی، جمعہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے. جو جمعہ کی عمل ہے سورہ کہف ہے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس ہفتے میں آنے والے ہر فتنے سے اللہ حفاظت کرے گا. اگر دجال نکل جاوے تو دجال کے فتنے سے بھی اللہ حفاظت کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، جس نے سورہ کہف ابھی تک نہ پڑھی ہو وہ ضرور پڑھ لے اور اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی بتاوے. بڑی زبردست چیز ہے. دوسرے نمبر کے اوپر سورہ دخان 25ویں پارے میں ہے، صرف 3 رکوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. اور تیسرے نمبر کے اوپر ہے درود شریف. میرے بھائیوں، درود شریف خوب پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں. دیکھو جمعہ کا دن ہے، ہم جمعہ کی نماز کے لیے جس مسجد میں بھی جاوے تو جتنا جلدی ہو سکے ہم پہنچنے کی کوشش کریں اور وقت ملے ہم دعاؤں کا خاص اہتمام کریں میرے بھائیوں. اس لیے کہ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے. ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے عام مسلمانوں کے لیے. پوری دنیا میں امن و امان، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں ہم امن و امان کی دعائیں کریں اور مسلمانوں کے، خصوصاً مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی دعائیں کریں میرے بھائیوں. دعاؤں کا بہت اہتمام کریں، افطار کے وقت بھی، تہجد کے وقت بھی، اور جب بھی ہمیں وقت ملے ہم دعاؤں کا خاص اہتمام کریں. دیکھو جس کو دعا کرنے کی توفیق ہو گئی اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھل گئے. اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کرو. دوسرا، ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، دوسری بھی سب مسجد ہے، اس میں بھی خرچہ آتا ہے. دیکھو اس مسجد کے اندر بھی الحمدللہ ساری فیسلٹی موجود ہے. ہم جس چٹائی کے اوپر نماز پڑھ رہے نیچے بھی، اس کے نیچے بھی بچھایا ہوا ہے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اے سی ہے، ٹوائلٹ کا اور وضو خانے کا پورا سارا نظام ہے. اس میں خرچ لگتا ہے میرے بھائیوں. اور قرآن کریم میں کیا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم. جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں دن رات، چھپے طور پر، ظاہری طور پر، ان کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، کمثل حبۃ انبتت، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو ڈال دیا گیا زمین میں، پھر ایک بالی ہوگی، اس کے اندر 7 دانے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر 100. تو یہاں قرآن کریم مثال دے رہا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جو ثواب ہے، ایک دیں گے کم سے کم 700 دیں گے، ہم کم سے کم 700 دیں گے. پھر جتنا اخلاص ہوگا اللہ بڑھاتا چلا جائے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کو دے دیا وہ باقی رہنے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ابھی اس مسجد کے اندر بھی خاصا کام ہوا رمضان سے پہلے نمازیوں کی سہولت کے لیے، اور قرضہ بھی کچھ باقی ہے. آپ حضرات سے اپیل ہے کہ اپنی حلال کمائی میں سے جو مسجد کے منتظمین حضرات ہیں ان تک یہ رقم پہنچا دے. گلنا بھی رکھا ہوا ہے اور مسجد جمعہ کے وقت ڈول بھی پھر رہی ہے. دیکھو ہم جس مسجد میں بھی نماز پڑھے میرے بھائیوں تو کچھ نہ کچھ ڈال دے گے، کچھ نہ کچھ. بھئی یہ 10 روپے تو آخری درجہ ہے. اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اللہ نے جس کو جیسی صلاحیت دی ہے، ہم اللہ کے نام کے اوپر اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور دیکھو جہاں مسجدیں بن رہی ہوں ہم کچھ نہیں دے سکتے، جتنا اپنی طاقتوں نے ڈال دو. بھئی سیمنٹ دے سکتے ہیں، 1 بوری سیمنٹ دے دے، کچھ ریتی دے سکتے، کچھ بھی نہیں تو 10 روپے دے سکتے تو 10 روپے ڈال دو. اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ہمارے پاس اتنی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے کہ ہم پوری مسجد بنا.
جہاں مسجد بن رہی ہو ہم تھوڑا سا حصہ لگا دیں تاکہ ہم انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانے والے ہو جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نام کے اوپر خرچ کرو. ہمارے محلے میں جو بیوہ ہے، یتیم ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کا بھی خاص خیال رکھو. اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک توفیق بخشے. درود شریف.